بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید باب الساعۃ التی فی یوم الجمعہ، ایک مختصر چھوٹا سا باب ہے، وہ گھڑی جمعہ والے دن کہ جس میں کوئی بندہ دعا کرے اور جو چیز بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرماتے، اور یہ ہر جمعہ یہ گھڑی ہوتی ہے اور یہ وقت ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن کئی اعمال جو ہیں مسنون ہیں، ان میں سے ایک ہے سورہ کہف کا پڑھنا۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد سورہ کہف تلاوت کر رہے تھے، جیسے زندگی کا معمول تھا، تلاوت کرتے کرتے ہی ان کی روح پرواز ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ انسان کو جو موت آتی ہے وہ اسی حالت پر آتی ہے جس حالت پر انسان نے زندگی گزاری۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون، جیسے زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی، اور جیسے موت آئے گی کل قیامت کے دن ویسے اٹھائے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سعادت والی موت عطا فرمائی سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور پیدا فرماتے، جو سورہ کہف کی تلاوت کرتے اللہ اس کو فتنوں سے محفوظ فرماتے۔ تو ایک عمل ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنا، دوسرا ایک عمل ہے جو ہم رمضان سے پہلے کرتے رہے، وہ یہ کہ سورہ سجدہ پہلی رکعت میں پڑھنا اور سورۃ الدہر دوسری رکعت میں، کہ ہمارے بر صغیر میں سنت عمل کا رواج کم ہے، اور جو رسمیں ہیں رواج ہیں ان کا عمل زیادہ ہے، اور جہاں رسم اور رواج کا غلبہ ہوتا ہے وہاں سنت نہیں ہوتی، اور جہاں سنت آ جائے تو پھر رسم و رواج ختم ہو جاتے ہیں، اور نور سنت میں ہے۔ اور ایک مسنون عمل ہے غسل کرنا، مسواک کرنا، دانت صاف کرنا، غسل کرنا، لیکن چونکہ روزہ ہے تو کلی کرتے ہوئے مبالغہ نہیں کرنا، ہلکی سی کلی کر کے فوراً پانی باہر ڈال دینا ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی بہت زیادہ اوپر نہیں چڑھانا روزے کی حالت میں، چاہے آدمی روزے کی حالت میں سو جائے اور اس کو احتلام بھی ہو جائے، تب بھی اٹھ کر جو غسل کرے گا تو وہ کلی اور ناک میں اب مبالغہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ روزے کی حالت میں ہے۔ یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہیں، وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ اب ہم ایک اور چیز ذکر کرنے لگے ہیں کہ جمعہ والے دن، اس کو شروع کرنے سے پہلے ابو داؤد شریف کی حدیث سن لیں، وہ یاد رکھیں، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اور اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، وہ حدیث عام کر دیں۔ آپ ابو داؤد شریف میں ہے، اور اس کے شارح حضرت مولانا عاقل صاحب وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فضائل میں حدیث ہو اور بالکل صحیح ہو، اس سے زیادہ اعلیٰ حدیث ہمیں نہیں ملی جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جو آدمی غسل کر کے، وضو کر کے، غسل کر کے اپنے گھر سے چلے، طہارت کے ساتھ چلے، جمعہ پڑھنے کی نیت ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، ہر قدم پر جو قدم بھی اٹھائے گا، یہ ایک قدم ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ اور آگے حدیث پاک میں 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 فرمایا قیامہا وصیامہا، 1 سال قیام اور 1 سال روزے، یعنی رات کا قیام اور دن کے روزوں کا 1 سال کا اجر اللہ عطا فرماتا۔ پتہ نہیں کتنے کتنے قدم چل کے لوگ آتے ہوں گے اور کتنے سالوں کی عبادت جو ہے وہ سمیٹ لیتے ہوں گے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر ممکن ہو تو آدمی کو پیدل آنا چاہیے۔ بعض اللہ والوں نے کہا کہ جب ہر قدم پر وعدہ ہے تو پھر ہم قدم بڑے بڑے کیوں اٹھائیں، چھوٹے چھوٹے اٹھائیں گے تاکہ سال زیادہ بنے ہمارے۔ اب وہ حدیث سنیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں، دعا کا اہتمام پورے جمعہ کے دن میں، وہ ایک گھڑی ہے جس میں دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ ایک تو مشہور ہے لوگوں کے درمیان میں کہ وہ 2 خطبوں کے درمیان میں، کل اس میں
جو اقوال ہیں وہ 45 ہیں، 45 مشہور، ان میں سے 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ 2 خطبوں کے درمیان حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، فرمایا کہ امام جب آئے منبر پر بیٹھے خطبے کے لیے، اس وقت سے لے کر پھر امام جو خطبہ دے گا، پھر اس کے بعد تکبیر ہوگی، اذان ہوگی، پھر تکبیر ہوگی، پھر نماز پڑھی جائے گی، نماز سے فارغ ہونے تک کا یہ جو پورا وقت ہے، اس وقت کے درمیان میں وہ گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں آدمی اگر دعا کر لے کسی وقت بھی تو ممکن ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کو وہی گھڑی نصیب فرما دیں اور اس کی وہ دعا قبول ہو جائے، تو اس کو وہ سعادت نصیب ہو سکتی ہے۔ تو پہلا قول امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ میرے نزدیک یہ راجح ہے، باقی اللہ کو معلوم ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دلائل کی روشنی میں یہ راجح ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، باقی راجح یہ ہے، اور میرے نزدیک زیادہ ترجیح اس بات کو ہے کہ نماز عصر پڑھنے کے بعد مغرب تک کا جو وقت ہے، یہ درمیان کا وقت، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں وہ گھڑی ہوتی ہے، اور جو بندہ بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے جمعہ والے دن یہ گھڑی بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اب حدیث کا ترجمہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر یوم الجمعہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کا ذکر فرمایا، فقال فیہ ساعہ، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری امت، اے میرے صحابہ، اس جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے۔ یہ حدیث ایک حدیث پوری دنیا کا مال و متاع مل کر حدیث پاک کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ آپ بڑی آسانی سے حدیث حاصل کر لیتے ہیں، اور ہم نے بھی اتنی تکلیفیں تو برداشت ہم نے بھی نہیں کی جتنی کہ ہمارے بڑوں نے کی ہیں۔ مدینہ منورہ سے ایک آدمی چلا اور دمشق پہنچا، وہاں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں سے آئے ہو؟ مدینہ سے آیا ہوں۔ یہ حدیث پاک میں نے سن لی ہے، لیکن آپ صحابی رسول ہیں، آپ کے علاوہ مجھے حدیث سنائی ہے جس نے آپ سے سنی ہے، لیکن میں اپنی سند عالی کرنے کے لیے مدینہ سے چلا ہوں، دمشق آیا ہوں۔ فرمایا کوئی تجارت کوئی ہو، کوئی اور کاروبار ہو، یہ کسی اور مقصد کے لیے آئے ہو؟ فرمایا نہیں، صرف اور صرف اس نیت سے آیا ہوں کہ جو اللہ کے نبی کی حدیث مجھے کسی اور نے سنائی ہے میں براہ راست صحابی رسول سے سنوں۔ اتنا بڑا سفر کیا انہوں نے۔ فرمایا حضور نے مانگی ہے، اے اللہ مجھے اپنی محبت اتنی عطا فرما کہ گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈے پانی کی جتنی محبت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی محبت مانگی ہے۔ فیہ ساعۃ، جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم، یہ کوئی مسلمان بندہ اس کو پائے، وہو قائم یصلی، اور وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ اس پر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز تو جو جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لہذا میرا قول راجح ہے، لیکن دوسرے دلائل سے معلوم ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے جواب دیا، نہیں عصر کے بعد جو بندہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کیا کہ مغرب پڑھوں گا، میں مغرب پڑھوں گا، تو فرمایا مسجد میں جو بندہ اس نیت سے بیٹھ گیا کہ میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے، وہ اس کا سارا وقت نماز پڑھنے میں لکھا جاتا ہے۔ ہاں جی، اس لیے وہ گھڑی بھی گویا نماز کی ہے، جو انتظار صلاۃ کی ہے وہ صلاۃ کی گھڑی ہے۔ تو فرمایا یصلی یسأل اللہ شیئا، اس گھڑی میں اللہ سے کوئی شے مانگے۔ یہاں الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا اللہ سے کوئی شے مانگے، کچھ مانگنا ہے، ملازمت مانگو، رشتہ مانگو، اللہ فلاں جگہ میں رہ، تو نکاح کرنا تو جائز ہے، اے اللہ مجھے، میں غریب ہوں، مجھے دولت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما، جو مانگو، اے اللہ مجھے حج نصیب فرما، جو مانگو۔ تو فرمایا جو شے مانگے گا الا اعطاہ ایاہ، مگر اللہ اسے وہی شے عطا فرمائیں گے۔ یہ اس گھڑی ہے، لیکن حدیث پاک کا آخری جملہ، لیکن اس آخری حدیث کے آخری جملے کو آپ نے بھلانا نہیں ہے۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا یقللھا کہ وہ گھڑی بہت لمبی نہیں ہے، وہ تھوڑا سا وقت ہے، یقللھا وہ جو گھڑی ہے وہ تھوڑا سا وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس لیے جمعہ کے یہ جو اوقات ہیں ان اوقات میں آدمی غافل نہ رہے۔ جی مثال کے طور پر امام نے کہا صفیں بناؤ، تو آپ حضرات یہ صفیں ٹھیک کرتے کرتے آپ صف بھی ٹھیک کریں اور ساتھ ساتھ اس وقت کیا مانگ لیں آپ، دعا مانگ لیں۔ اور اسی طرح نماز عصر پڑھنے کے بعد تھوڑی سی دیر بیٹھ جائیں اور کیا اس وقت درود شریف پڑھنا ہے تو درود شریف بھی پڑھ لیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔